ایک صحابی التحیات سنا رہے تھے، اور جب یہ جملہ آیا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہے نا ساری دنیا یہی پڑھتی ہے، حنفی، شافعی، عرب، عجب، سینے پر باندھنے والے، ناف پر باندھنے والے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی رسول جس پر کتاب نازل ہوتی ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی رسول کی رسالت کی تائید کرتا ہے۔ نبی پر کتاب نازل ہونا اور نبی پر صحیفہ نازل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اس لیے کہ آپ پر توریت آئی، اور ہارون علیہ السلام نبی اس لیے کہ آپ پر کتاب نہیں اتری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو مؤکد کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو مقام کس کا اونچا ہوا؟ رسول کا۔ رسول اور نبی میں رسول کا مقام اونچا ہے۔ اور التحیات کے اندر کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ آقا نبی تھے، آقا رسول تھے، رسول تھے۔ اللہ نے کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں، کتابوں کی سردار اللہ نے اپنے کلام پاک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آپ صاحب کتاب تھے، پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے افضل ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے السلام علیکہ ایھا الرسول۔ اچھی بات تھی، آقا کی تعریف تھی اس میں، آقا کے مقام کو نہیں گھٹایا گیا، اور آقا کے مقام کو ان کے مقام سے اونچا بھی نہیں بتایا گیا۔ نبی تھے، رسول تھے۔ آپ صحابی نے اللہ نہیں کہا، نفع اور نقصان کا مالک نہیں بتایا، فرشتہ نہیں بتایا، قادر مطلق نہیں بتایا، جو ہیں وہ کہا، نہ مقام سے بڑھایا نہ مقام سے گھٹایا۔ کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا الرسول۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مکہ لے کر ان کے سینے کو مارتے ہیں، میرے آقا میرے محبوب نے نبی کا لفظ سکھایا ہے، کس کے باپ نے تمہیں اجازت دی کہ تم یہاں پر رسول کا لفظ استعمال کرو؟ شریعت لچکدار ہے، جو چیز جیسے جس مقام پر جس کیفیت سے آقا سے صادر ہوئی اس کو اسی طریقے سے باقی رکھنے کا نام اسلام ہے۔ اس میں منمانی ہمارے بڑے بولے، ہمارے جماعت والے بولے، ہمارا پیر بولیا، ہمارا مرشد بولیا، ہمارا امام بولیا، کسی کی نہیں چلتی۔ شریعت چلتی ہے اللہ کے حکم کا نام، شریعت نبی کے فرمودات کا نام، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو صحابہ کرام کا طبقہ تھا، اس صحابہ کرام کے طبقے کو اتھارٹی دی۔ کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پورے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا مصافحہ، تمہاری تجارت، تمہاری شادی بیاہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ملتی ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو گئے۔ اس دنیا کے اندر اتھارٹی معیار اللہ کی کتاب، پیغمبر اور اللہ اور پیغمبر کی تیار کردہ یہ صحابہ کرام کی فوج۔ اس کے علاوہ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر کوئی کمی کر سکے، کوئی زیادتی کر سکے، کسی کا حکم بدل سکے، کوئی واجب ہو اسے نفل بتا سکے،
کسی نفل کو واجب بتا سکے، کسی کا مقام بڑھا سکے، کسی کا مقام گھٹا سکے۔ اب یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ شریعت کا معیار اور شریعت کی اتھارٹی اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے لوگوں میں پوری دنیا غوث پاک سے بھر جائے، خواجہ اجمیری سے بھر جائے، مجدد دین شاہ الفسانی رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، امام غزالی رحمت اللہ، سب دین کے تابع ہوں گے۔